ایک دن سیل فون بند ہو گیا نا، یا ایک دن وائی فائی بند ہو گیا، یقین مانو کئی نوجوانوں کو سر میں اور پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا. ارے نہیں آ رہا نہیں آ رہا نہیں آ رہا نہیں آ رہا، انسٹاگرام میرا چلا گیا، واٹس ایپ چلا گیا، ارے میرا وہ لائکس نہیں آ رہے، میرے اتنے لائک نہیں آئے، اسنیپ چیٹ میں ایسا ہو گیا. تمہارے لائک کیا ہونا چاہیے یہ فرشتے بیٹھے ہوئے تمہارا حساب کتاب لکھ رہے ہم سب کا. آپ مستقبل ہیں قوم کے، آپ مستقبل ہیں بھارت کے. اگر آپ خود ہی بے راہ روی کی زندگی گزاریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، تبلیغی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، میدوی ہیں، مگر سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ دل کا معاملہ ہے، باس دل کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور آپ کو معلوم، قاضی ایاز شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو میلا کہنا بھی گستاخی ہے. فاروق اعظم کے دور میں کسی نے آ کر شکایت کی کہ اے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسجد کے امام ہر بار سورہ عباسہ پڑھاتے ہیں. فاروق اعظم بلائے، بولو کیا ہے، کیوں پڑھاتے؟ تو بولے اس میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ڈانٹا. فاروق اعظم نے کہا تو نے گستاخی کی اور شریعت کے مطابق سزا دوں گا تجھے. وہ یہ نہیں طے کرے گا کہ میں داڑھی نہیں رکھوں گا تو میں ماڈرن ہوں یا ریشنل ہوں. تم کون ہوتے؟ میں داڑھی بھی رکھوں گا اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرتا آیا ہوں. میں سر پہ ٹوپی بھی پہنوں گا اور اس بھارت کو مضبوط کروں گا. کہ میں تو آپ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں. سدھر جاؤ میرے بھائی، زندگی چند دن کی ہے. میں موت کو قریب سے دیکھا ہوں بہت. کوتوال صاحب سے بھی کہنا چاہیں گے، ہمارے ریاست کے چیف منسٹر سے بھی کہنا چاہیں گے، ذرا بھیجاؤ پولیس کو، دلی کو لے کے آؤ محترمہ کو. سائبر آباد کی پولیس محبوب نگر کے ایم ایل اے جس کا نام سرینیواس گوڑ کو قتل کرنے کے سلسلے میں بی جے پی کے سابقہ ایم پی کے گھر میں کود کر دلی میں وہاں سے ایک ایکیوز کو لا سکتی ہے، تو آپ نہیں لا سکتے. یہ لانا چاہیے آپ کو. ہم دل پہ ہاتھ یا دل کو چھونے کی بھی اجازت نہیں دیں گے آپ کو. یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ اس کو سمجھ جاؤ. تو خیر وہ بڑے متاثر ہوئے، اب بولے کہ میں ٹھیک ہے اس حساب آپ سے کانٹیکٹ میں رہوں گا. ملا ضرور رہیے، مگر یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے. ہمارے نوجوان مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں، انہیں بول دی تو کیا ہے، ارے میرے دوست پڑھو نہ پڑھو، یہ دین تم، یہ اسلام کا تقاضا کیا ہے، پڑھو. تم پڑھتے ہی نہیں. اگر ایک دن سیل فون بند ہو گیا نا، یا ایک دن وائی فائی بند ہو گیا، یقین مانو کئی نوجوانوں کو سر میں اور پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا. ارے نہیں آ رہا نہیں آ رہا نہیں آ رہا نہیں آ رہا نہیں آ رہا، ارے آئے نہیں، ارے کیا ہے رے بھائی، انسٹاگرام میرا چلا گیا، واٹس ایپ چلا گیا، ارے میرا وہ لائکس نہیں آ رہے، میرے اتنے لائک نہیں آئے، اسنیپ چیٹ میں ایسا ہو گیا. تمہارے لائک کیا ہونا چاہیے یہ فرشتے بیٹھے ہوئے تمہارا حساب کتاب لکھ رہے ہم سب کا. تم اس کی لائک کی فکر مت کرو، اس کی لائک کی فکر کرو. اور اللہ کی سب سے زیادہ کس کو پسند کرتا؟ اللہ اور فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے. تو تم اس کو لائک کرو گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کرو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، آپ مستقبل ہیں قوم کے، آپ مستقبل ہیں بھارت کے. اگر آپ خود ہی بے راہ روی کی زندگی گزاریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں پر غور کریے، مسجدوں کو جائیے، کسی بھی مسلک کے آپ رہیے. آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، تبلیغی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، میدوی ہیں، مگر سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ دل کا معاملہ ہے، باس دل کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. دل کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہم کسی اور مسئلے پہ اختلاف کر سکتے ہیں اور ہو بھی ہوگا، مگر جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آئے گا تو سب بولیں گے نہیں بھائی، سر جھکا کے آئیں گے. یہ ہم کو محسوس کرنا ہے. اور یقیناً گستاخی کرنے کی کوشش ہوئی
ولید بن مغیرہ گستاخی کیا تو قرآن میں اللہ اعلان فرما دیا کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے. پڑھو قرآن میں ہے. ولید بن مغیرہ گستاخی کیا, قرآن میں اس کے اللہ نے اس کے 9 یا 10 نقص بیان کے, اس میں ایک نقص یہ تھا, وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے معلوم ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ کو معلوم, قاضی ایاز شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو میلا کہنا بھی گستاخی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک کا مذاق اڑانا بھی گستاخی ہے. فاروق اعظم کے دور میں کسی نے آ کر شکایت کی کہ اے خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مسجد کے امام ہر بار سورہ عباسہ پڑھاتے ہیں. فاروق اعظم بلائے, بولو کیا ہے, کیوں پڑھاتے؟ تو بولے اس میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ڈانٹا. فاروق اعظم نے کہا تو نے گستاخی کی اور شریعت کے مطابق سزا دوں گا تجھے. کیا آپ کو معلوم کہ جو گستاخ تھا مکے کا, مکہ فتح ہوا, عبد العزا نام تھا اس کا, علماء ہے, فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کے لیے عام معافی ہے, سب کے لیے, کسی کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. مر کہا عبد العزا جہاں ملے گا پکڑو اس کو. تو لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ وہ تو کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپا ہے. بولے پکڑو اس کو. یہ ناموس رسالت کا احساس مسئلہ ہے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, صحابہ اکرام جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے, بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج بھی کھڑے ہونا ہے آپ کو, مگر کیسے کھڑے ہونا ہے؟ اپنے آپ میں ایک انقلاب پیدا کرنا ہے. اگر کوئی ہماری بچیوں سے کہے گا حجاب, نقاب, چادر یہ ماڈرنٹی کی نشان نہیں ہے, تو آپ کہنا خاک میں مل جائے ماڈرنٹی, میں حجاب کو نہیں چھوڑوں گی, میں نقاب کو نہیں چھوڑوں گی, میں چادر کو نہیں چھوڑوں گی. ماڈرنٹی یہ ہوگی کہ میں اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاروں. کوئی یہ نہیں طے کرے گا کہ میں داڑھی نہیں رکھوں گا تو میں ماڈرن ہوں یا ریشنل ہوں. تم کون ہوتے؟ میں داڑھی بھی رکھوں گا اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرتا آیا ہوں. میں سر پہ ٹوپی بھی پہنوں گا اور اس بھارت کو مضبوط کروں گا. میں پڑھوں گا بھی, لکھوں گا بھی. اگر آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے گزارش ہے, میری آپ سے, بلکہ میں تو آپ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں, میں آپ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں. سدھر جاؤ میرے بھائی, زندگی چند دن کی ہے. میں موت کو قریب سے دیکھا ہوں بہت, کیونکہ وقت نہیں آیا نہیں گیا, ورنہ چلا گیا تھا اس دنیا سے. اور سب کو جانا ہے, میں بھی جاؤں گا ایک دن. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس موقع کو غنیمت جانو. اور یقیناً ہم مذمت کرتے ہیں جیسا میں نے کہا, اور بی جے پی نپور شرما کی تائید کر رہی ہے, بی جے پی نپور شرما کو بچا رہی ہے. بی جے پی سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, اور دیش کے پردھان منتری سے, وزیر اعظم سے کر رہے ہیں, مگر وزیر اعظم کچھ بولتے ہی نہیں ہے, بولتے ہی نہیں ہے کچھ. میں حیدرآباد میں سب سے پہلے ایف آئی آر درج مجلس مشترکہ مجلس عمل نے کرایا, جس میں تمام ذمہ داران جو آج موجود تھے سب گئے. کمشنر پولیس کے پاس جا کر کہا ایف آئی آر درج کریے, کمپلین دیا, ایف آئی آر درج ہو گیا. اب ہم ہمارے پولیس کمشنر کوتوال صاحب سے بھی کہنا چاہیں گے, ہمارے ریاست کے چیف منسٹر سے بھی کہنا چاہیں گے, ذرا بھیجاؤ پولیس کو دلی کو, لے کے آؤ محترمہ کو, کچھ تو کرو بھائی. خالی ایف آئی آر سے کیا ہوگا؟ یہ کم سے کم بولو تو صحیح, ہم جانے والے ہیں. جب سائبر آباد کی پولیس محبوب نگر کے ایم ایل اے جس کا نام سرینواس گوڑ کو قتل کرنے کے سلسلے میں بی جے پی کے ایک سابقہ ایم پی کے گھر میں کود کر دلی میں وہاں سے ایک ایکیوز کو لا سکتی ہے, تو آپ نہیں لا سکتے. یہ لانا چاہیے, آپ کو لانا چاہیے. انصاف کا تقاضا ہے یہ. اور پھر لوگ بولتے
کہ اسدالدین اویسی یہ بات کر رہے. میں جو بات کر رہا ہوں دلائل دے کر کہہ رہا ہوں, پھر آپ کے سامنے وہی بات رکھ رہا ہوں. میڈیا کے لوگ بولتے کہ بہرحال ہر چیز بولتی ہمارے بارے میں, مگر سچائی یہ ہے کہ آج سے 3 دن پہلے اتر پردیش میں اکرم علی نام کا ایک بچے نے ٹیٹاریا گاؤں میں یوگی آدتیہ ناتھ کی پینٹنگ توڑ موڑ کے اتار دی. پولیس پہنچ گئی, جیل میں بھجا دی اس کو. اکرم علی نام تھا. آپ ان کو نہیں ریسٹ کریں گے؟ یوگی کی فوٹو توڑ موڑ کر اتار دیا مکھیہ منتری اتر پردیش کی, اکرم علی کو پکڑ لیا. پھر اس کے بعد آپ نے ایک برجیش یادو ہیں بلیا کے, 2017 میں 500 کی نوٹ مودی جی نے غائب کر دی تھی, تو انہوں نے ایک ویڈیو بنایا کہ 50 دن ہو گئے مودی جی, کیا ہوا؟ تو بی جے پی کو جب اقتدار ملا اتر پردیش میں, برجیش یادو کو پکڑ لیے. ایک کنڈا تحصیل میں ایک صاحب کو پکڑ لیے, انہوں نے مودی کی فوٹو کچھ کر دی الٹا سیدھا, 14 دن جیل میں. بلیا میں کسی نے مودی کے خلاف اناپ شناپ بک دیا, جیل. 17 اگست کو منموہن مشرا چنئی میں وہ کووڈ میں مودی کی ناکامی کا کچھ ویڈیو بنائے, جیل. ممتا بنرجی کے خلاف ایک گوا میں بیٹھا ہوا شخص ویڈیو بناتا ہے, اس کو گوا جا کر اریسٹ کر لیتے ہیں. عرفان حسین فتح گڑھ کا 10 مئی 2022 کو پردھان منتری کے خلاف اناپ شناپ بک دیا, آپ جیل بھجا دیے. آپ بتاؤ نا پھر انصاف کون کرے گا؟ پھر ٹھیک ہے آپ گالی دو مجھے, میں تو آپ کو یہ دلیل دے رہا ہوں, آپ پکڑو. کیوں نہیں پکڑتے آپ؟ بھائی مودی کے بارے میں اناپ شناپ, یوگی کے بارے میں اناپ شناپ, ممتا بنرجی کے بارے میں اناپ شناپ, تو فوراً جیل. اور جب 20 کروڑ مسلمانوں کا دل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم زندہ ہیں تو ان کے نام پہ زندہ ہیں, اگر ہم کھاتے ہیں تو ان کے نام کا صدقہ کھاتے ہیں. ہم کو کچھ بھی ملا تو ان کی وجہ سے ملا, اللہ بھی دیا تو ان کی وجہ سے دیا. آپ نہیں پکڑیں گے. اب آپ گالی دیں گے, آپ بولیں گے نہیں بھڑکاؤ بھاشن کر دیا حیدرآباد میں اویسی. پھر سے سچائی کو بیان کر رہا ہوں. اگر آپ سچائی کو بھڑکاؤ بھاشن کہتے ہیں تو اپنے دماغ کا علاج کروا لیجئے.